السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ تمام سامعین کرام بخیر ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو ہے مکمل نماز کی جو ہے مشق کریں گے کہ نماز میں کہاں پر کیا پڑھنا ہے، کہاں پر کون سی دعا پڑھنی ہے، کہاں پر رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ آج ہم جو ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور کس طرح نیت کرنا ہے۔ تو ہم لوگ مثال کے طور پر جو ہے آج 2 رکعت نماز نفل کی جو ہے نیت کریں گے اور کس طرح پڑھنا ہے اس کی مکمل مشق کریں گے۔ تو ہم لوگ جو پہلے وضو کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو مصلی بچھا لیں گے، کسی پاک جگہ پر پڑھیں گے اور نیت قبلہ کی جانب یعنی پچھم کی طرف جو ہے منہ کر کے ہم لوگ بولیں گے میں، اگر مرد ہے تو میں نیت کرتا ہوں، اور اگر عورت ہے لڑکی ہے تو وہ کہیں گی میں نیت کرتی ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل کی، یہاں پر فرض ہے، آپ نفل کا نیت کر رہے ہیں تو نفل بولیں گے، فرض کا نیت کر رہے ہیں تو فرض بولیں گے، سنت کی نیت کر رہے ہیں تو سنت بولیں گے۔ اگر 2 رکعت کی نیت کر رہے ہیں تو 2 بولیں گے، 3 کی نیت کر رہے ہیں 3 بولیں گے، 4 کی نیت کر رہے ہیں تو 4 بولیں گے واسطے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے تو بولیں گے پیچھے امام کے، اور اگر فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا جو امام کے پیچھے نہیں اکیلا پڑھ رہے ہیں تو پیچھے امام کی اس کو نہیں کہنا ہے، صرف کہیں گے واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ وقت جو رہے گا، اگر فجر رہا تو فجر، ظہر تو ظہر، عصر رہا تو عصر کا کہیں گے، جو وقت رہے گا اس وقت کا کہیں گے، اور پھر کہیں گے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کے بعد اللہ اکبر کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جو ہم لوگ کانوں تک لے کر جائیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے ہاتھ جو ہم لوگ باندھ لیں گے، اگر مرد ہے تو ناف کے نیچے پہلے بایاں ہاتھ ہوگا، اس کے اوپر جو ہے دائنا ہاتھ ہوگا، اور وہاں پر ہم لوگ ہاتھ باندھ لیں گے، اور اگر عورت ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے سینہ پر باندھیں گی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم لوگ پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم لوگ اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کریں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے کوئی سورہ جو ہے پڑھیں گے۔ اگر چھوٹی سورت یاد ہے تو چھوٹی سورہ پڑھیں گے، اگر بڑی سورت یاد ہے تو بڑی سورت پڑھیں گے۔ کم از کم جتنا ہی پڑھیں گے 3 آیت ہو، اگر چھوٹی آیت ہمیں یاد ہے، کہیں قرآن کے 20 سے بھی یاد ہے، اگر چھوٹی آیت ہے تو ہم لوگ جو ہے 3 آیت پڑھیں گے، اور اگر بڑی آیت ہے تو پھر 1 آیت پڑھنے سے جو آپ کا نماز ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ ہم لوگ کوئی سورہ ملانے کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور ہم لوگ آدھا جھکیں گے، یعنی جو ہے ہم لوگ اتنا جھکیں گے کہ ہمارے جو دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ ہم لوگ گھٹنوں پر جو ہے اپنا دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور پیٹھ اور کمر کو بالکل ایک برابر رکھیں گے سر کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ پیٹھ بالکل اٹھ گیا ہے اور سر بالکل جھک گیا، ایسا نہیں، پیٹھ اور سر جو بالکل ایک برابر ایک دم ہوگا۔ اور رکوع میں ہم لوگ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم۔ اس دعا کو جو ہے سبحان ربی العظیم اسے کم سے کم رکوع میں جو ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔
اگر آپ زیادہ چاہیں تو 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 اور 9 بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اکیلا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو ہم لوگوں کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہوگا، کیونکہ امام یہ دعا پڑھیں گے، ہم لوگ بولیں گے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے ہم لوگ سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں جب جانے لگیں گے تو پہلے ہمارے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے جائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ ہم لوگ زمین پر رکھیں گے، اس کے بعد ناک اور اس کے بعد جو ہے پیشانی ہم لوگوں کا زمین پر جائے گا، اور سجدہ میں ہم لوگ کہیں گے سبحان ربی الاعلی۔ اسے بھی جو ہم لوگ کم سے کم 3 دفعہ، اور اگر زیادہ چاہیں تو 5، 7 اور 9 دفعہ بھی جو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے ہم لوگ، دونوں پاؤں کے اوپر ہم لوگ بیٹھیں گے، ایک پاؤں جو ہے بالکل سویا رہے گا اور دوسرے پاؤں کا جو ہے پنجے صرف وہ اٹھے رہیں گے۔ اس طرح ہم لوگ بیٹھ کر جو ہے پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جائیں گے، پھر وہاں بھی سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 2 رکعت کی نیت ہے تو بالکل کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، اللہ اکبر بول کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ، اور اس سے زیادہ چاہیں تو 5، 7، 9 دفعہ بھی جو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے اٹھیں گے۔ اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہیں گے کم از کم 3 دفعہ، اس سے زیادہ چاہیں تو 5، 7، 9 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے۔ سجدہ سے ایک سجدہ ہوا، پھر دوسرا سجدہ کرنے جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ میں اللہ اکبر بول کر جائیں گے، اور وہاں پر سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 دفعہ، اگر 3 دفعہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو 5، 7، 9 پڑھیں گے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی بیٹھیں گے، 3 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو بھی بیٹھیں گے، اور 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی بیٹھیں گے۔ یہ تحیات پھر پڑھیں گے ہم لوگ، تشہد پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہوگی تو تحیات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملائیں گے، اور پھر جس طرح ہم لوگ رکوع سجدہ کر رہے تھے وہ رکوع سجدہ کریں گے۔ اور اگر فرض نماز نہیں ہے، اگر سنت ہے، نفل ہے یا وتر کی نماز ہے، تو پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوگی، اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے رکوع کریں گے، پھر رکوع کے بعد سجدہ کریں گے۔ جس طرح ترتیب سے ہم نے پہلی 2 رکعت کی اسی طرح جو ہے باقی کی پھر نماز کو کریں گے۔ پھر جب جو ہے اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو دونوں سجدہ کے بعد پھر تحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تحیات پڑھ کر جو کھڑا ہوں گے تو پھر تیسری رکعت میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ چوتھی رکعت میں پھر بیٹھیں گے، وہاں پر تحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف، دعائے معصورہ، پھر سلام پھیریں گے۔ تو ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد ہم لوگ دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر کسی کو دعائے معصورہ یاد نہیں ہے تو وہ یہ والی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر دعا معصورہ آپ کو یاد ہے تو پھر اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہے دعا معصورہ کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد جو ہم لوگ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنی سر کو جو ہے دائیں جانب پہلے گھمائیں گے اور کندھوں میں دیکھیں گے، اپنے کندھوں پر دیکھیں گے۔ پھر دوسری دفعہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہتے ہوئے پھر بائیں جانب ہم لوگ جو اپنے کندھوں میں دیکھیں گے۔ اس طرح جو ہم لوگوں کی نماز پوری مکمل ہو جائے گی۔ تو آج جو ہے ہم لوگوں نے مکمل نماز کا جو ہے طریقہ جانا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔